والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حاضرین اکرام، آج جس ہستی کی ہم سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے لیے اتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے اور ہم جس مسلک پہ چلتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے. جیسے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں سنت ابراہیمی ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم سماکم المسلمین، تم اپنے باپ دادا ابراہیم کی ملت پر ہو اور سماکم المسلمین، اور تم کو مسلمان نام دیا گیا ہے. تو ہم جو مسلمان ہیں، جو ہمیں مسلمان یا مسلم کہا جاتا ہے، وہ کسی اور کے کہنے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ مومن کیا ہے، مسلم کیا ہے، تو یہ اس کا ایک الگ عنوان ہے. تو ہم اپنے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان کی سیرت بنانے کے لیے جمع ہوئے. تو یقیناً اس تذکرے سے اللہ بھی خوش ہوگا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، کیونکہ آپ ہی کی ملت ہیں اور ہمیں اجر و ثواب ملے گا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر عنایت ہم پر ہے. ہم جو حج کرتے ہیں وہ حج دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. ویسے کئی اور انبیاء کی یاد ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سب کا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. تو حج بھی کرتے ہیں تو ہم انہی کے آثار پر عمل کرتے ہیں. اور ہمارا نام بھی اگر ہے تو مسلمان کو وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے سماکم المسلمین، تم کو مسلمان کا نام دیا گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے برگزیدہ نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کا نام اور آپ کی شخصیت ہے وہ اسلام سے، اسلام کا بھرپور نمونہ ہے. اسلام کے معنی ہے خود سپردگی. اسلام کی کہتے ہیں خود سپردگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی جو خود سپردگی ہے، جو محبت ہے، اس کے لیے ہم کو بھی اس نے بخش دیا کہ کہا کہ تم بھی مسلمان ہو. کیوں؟ کہ وہ بھی مسلمان ہیں. اور حکم دے رہا ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے اس کو اپنا نماز گاہ بناؤ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ 5 الانبیاء العظم انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے کہ آپ کے باپ کا نام آذر ہے. آپ کے باپ کا نام آذر نہیں، آپ کے چچا ہیں. کیونکہ چچا بتگری کرتے تھے اور بھتیجے بت شکن تھے، دونوں کا میل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بتوں کو توڑنے والے تھے اور وہ بتوں کو بنانے والے تھے. تو یہ جو چچا ہیں، ویسے آپ کے والد محترم کا نام تاریخ ہے، جو آپ بچپن میں آپ کا انتقال ہو گیا. اب قرآن میں اذ قال ابراہیم لابیہ جو آتا ہے، ابی کے مطلب باپ بھی ہے اور چچا بھی ہے، تو لہٰذا یہ چچا ہے. غلط فہمی ہے کہ آپ کے باپ جو ہے نعوذ باللہ مشرک تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا باپ مشرک ہو. جیسے کہ سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام ایسے سلطوں میں منتقل ہوا ہوں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ اولاد سے ہیں، تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد شرک کریں گے؟ چچا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے اس کو قرآن میں آپ اگر پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں یا سرسری پڑھیں، تو 2 انبیاء کے ذکر بہت کثرت سے آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہم سے بہت قریب ہے، اور ہم بھی اس کے گویا کہ اس کو ہم اس کی پیروی کرنے والے. جو میں
آپ کی سیرت تو ایک نشست میں بیان نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو اس بتاتا ہوں کہ آپ کے حجت کرنے کی حجت ابراہیمی مشہور ہے، اور آپ کے جو چیدہ جو واقعات ہیں میں آپ کو بتا دوں گا. حجت ابراہیمی یہ ہے کہ حجت ابراہیم کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی سے حجت کرو، بحث کرو، تو ایسی بحث کرو کہ وہ لاجواب ہو جائے. ایسی بحث مت کرو کہ کوئی جھگڑ کی جگہ ہوتا ہے، بات میں کرتی جائے، لاجواب کرو. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. قرآن کا قصہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ قرآن شریف سے کہہ رہا ہوں. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو آپ پکڑ کر ان کو لا لیا. آپ کو پکڑ کے لایا گیا، دیکھو یہ شخص آپ کے خدائی سے انکار کرتا ہے. تب بحث ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور نمرود کے درمیان. نمرود نے کہا کہ تمہارے خدا کی کوئی نشانی بتاؤ، اس کی کوئی صفت بتاؤ. تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، رب وہ ہے میرا جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. یحیی زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، اور یمیت ہلاک کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی خدا ہوں. تو اس بیوقوف کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حیات دینا کس کو کہتے ہیں، موت دینا کس کو کہتے ہیں. اس نے کیا کیا، 2 قیدیوں کو لایا. ایک قیدی کو سزائے موت اس پر صادر ہو چکی تھی، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، یا میں نے حیات دے دی. ایک قیدی کو لایا جس کو بیچارہ کوئی موت کی سزا نہیں ہوئی، بولا اس کو قتل کر دو، میں نے موت دے دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش نہیں فرمائے. سمجھ گئے نہ سمجھے، بے عقل ہے، اس کو دلائل دینے سے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دلائل سے سمجھے گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو خدا ہے، میرا خدا کیا کرتا ہے، سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. یاتی بالشمس من المشرق. اب تو بھی خدا ہے، ایک کام کر، یاتی بالمغرب، تو مغرب سے طلوع کر. یہ دلیل ہے، ایسی محکم ہے کہ اس کے بعد باقی اس کے زبان پر ہوگی. اس نے کہا میرا، آپ نے فرمایا کہ میرا خدا تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم بھی خدا ہے مغرب سے کر دے. تو قرآن میں آتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ وہ کفر تک کا نشانی ہے، یعنی کافر ہے، مبہوت ہو گیا. اس نے جواب نہیں بن پڑا، اس کا کوئی اس کی دلیل نہیں دے سکتا. اس کو حجت ابراہیمی کہتے ہیں. حجت ابراہیمی کا سامنے والا لاجواب ہو جائے. بہت بڑا بت خانہ تھا، بہت شاندار. اس میں ایک ہیڈ تھا بہت بڑا بت، اور اس کے سبارڈینیٹ سے چھوٹے چھوٹے بت. وہاں آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ جو سارے بت ہی بت رکھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ چلو آج اس کے بت کے نام پر میلہ ہے، اور میں تم بھی میلے میں چلو. تو نے کہا میں نہیں آتا. تو قرآن میں فرماتا ہے نظرۃ فی النجوم، آپ نے تاروں کو دیکھا. پھر فرمایا وإنی سقیم، نہیں میری طبیعت نہیں مانتی. لوگوں نے اس کا میں بیمار کر دیا تھا، وہ بھی میں ایسا کروں گا آپ سے. تو فرمایا کہ نہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں چلوں. تو لوگ چلے گئے. جب سارے لوگ چلے گئے میلے میں، تو آپ نے کیا کیا، کچھ خانے میں آپ تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد کسی کا سر آڑے سے کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ پیر کاٹ دیا، جو جیسا ڈیمیج کر سکتے تھے آپ کا فرما دیا. اور کڑھائی کو کیا کیا، بڑے بت کی گلے پر رکھ دیا، اس کو ہاتھ میں لگایا. اب جب سب لوٹ کے آئے پوجا کرنے کے لیے تو دیکھے کہ یہ قتل عام ہو چکا ہے بتوں کا. کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا سر ہے. ہاہاکار اٹھ گئی کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا سارا واقعہ سورہ انبیاء میں موجود ہے. تو لوگوں نے کہا دیکھو کہ ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہی کر سکتا ہے. آپ کو پکڑ کے لائے. تو آپ سے پوچھا انت فعلت یا ابراہیم، کہ اس ساری چیزیں تم نے کی ہیں، ہمارے بتوں کو تم نے مجبور کر دیا ہے، توڑ دیا ہے. اور ان کے لیے بڑی حیرت کی اور غم کی بات تھی کہ
کہ ان کے بت کو توڑ دیا جائے. اور جہاں کہیں شرک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. وہ بت ہی ان کے ملجا و ماوا ہوتے ہیں. وہاں بھی ملجا و ماوا وہی بت تھے. تو آپ نے کہا نہیں، بڑے اس سے پوچھو، وہ صحیح سالم ہے، اس سے پوچھو کہ اس کو اس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے. یہ حجت ہے. لکھے بڑے اس سے پوچھو، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تھا آپ نے، کہ پوچھو کس نے یہ کام کو انجام دیا ہے. اب وہ لوگ شرمندہ ہوئے، اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ بھائی اگر ہم بولتے ہیں یہ ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے تو بڑی مشکل ہے، تو پکڑ لے. تو اس کے بعد سوچ سوچ کر انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، جب بات نہیں کریں گے تو ان کو بولیں گے کیا. تو موقع مل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو فرمایا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اب یہ ایسا تھا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا، کوئی جواب بند نہیں پڑا. تو کیا ہوتا ہے جب جواب بند نہیں پڑتا ہے تو انسان غصے میں پاگل ہو جاتا ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں جلا دو. اب آگ کیسی آگ ہے، وہ 1 مہینے تک پورے ملک کی جو نمرود کا ملک تھا اس سے لکڑی جمع کی گئی، ایک مہیبہ آگ بیان بنائی گئی. تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے جو مرکز تھا اس سے گزر جاتا تو جل کے بھسم ہو جاتا، اوپر جاتا. اور وہ طویل آگ کی بڑی خطرناک قسم کی آگ بنایا. 1 مہینے تک اس کو دہکایا گیا، اس میں گھی ڈالا گیا، کیا کیا ڈالا گیا، کیونکہ ابراہیم کو جلانا ہے. کیونکہ ابراہیم کو جلا دیے تو ان کا خدا بھی جل جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ آگ میں کس طرح پھینکیں، اسے خرید نہیں جا سکتے، جو خرید جا رہا ہے وہ جل جانے والا ہے. تو شیطان کو ہر جگہ ہے، وہ انسان کے بھیس میں آیا اور کہا دیکھو گوپن بناؤ. آج جو ہم مزاج بتاتے ہیں نا گوپن بناؤ. اس نے گوپن کا ڈیزائن کیا، بنایا اور بتایا کہ دیکھو اس میں اگر کے پھینکو تو تم دوسرے بھی پھینک سکتے ہو. اس آگ کے ایک جانب پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر اس گوپن کو وہ اس نے نصب کر دیا اور نصب کر کے کہا کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ پھینک دو، جل جائے گا. اگر کوئی اور انسان ہوتا، عام انسان ہوتا، اس آگ کو دیکھتا اور سمجھتا کہ مجھے پھینکنے والے ہیں، یا تو خدموں میں گر جاتا یا اپنے مشن سے رک جاتا اور یہ کہتا کہ نہیں میں اب نہیں کہوں گا، یہ آگ مجھے جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مطمئن تھے. یہی اسلام ہے، بڑے مطمئن تھے. اب یہ منظر فرشتوں سے دیکھا نہیں گیا. فرشتوں نے پروردگار سے اجازت طلب کی کہ پروردگار ہم آپ کے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد لینے پر راضی تو جاؤ. بارش کا فرشتہ آیا، فرمایا حضور اگر آپ کہیں تو بارش برساؤں تو سارا ختم ہو جائے. آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں. حالانکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذریعے سے بھی مدد کے لیے تیار ہو جائے تو انصاف سے گلے لگ جاتا ہے. ڈوبتے کو تنکی کا سہارا جیسا کہا جاتا ہے. آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. پھر ہواؤں کا فرشتہ آیا، اس سے بھی آپ نے فرمایا نہیں تمہارے مدد کی ضرورت نہیں. آپ مطمئن بیٹھے ہوئے. آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ایک پر مارو تو ساری آپ سر ہو جائے. تو آپ نے فرمایا جبرائیل دیکھیے یہ ڈائلاگ دیکھیے، جبرائیل کیا تم آئے ہو یا پروردگار نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں میں آیا اپنی مرضی سے، تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. کیوں کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، سارا منظر دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے جو وہ کرنا چاہے گا کرے گا. یہ ہے جو ہم بولتے ہیں خود سپردگی. اسلام کی معنی جو ہم کرتے ہیں خود سپردگی، یہ خود سپردگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. آج ہمارے پاس اگر تھوڑی سی پریشانی ہو جائے، مصیبت آ جائے تو ہم معاملہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بھی شکایت کرنے لگتے ہیں. اور پھر ہمارا اسلام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ملت ابراہیمی پر ہیں.
کہ ہم کو صبر نہیں، وہ استقامت ہم کو نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ انتظام فرمایا نہیں کیا، آپ آگ میں پھینکا گیا، کوبر میں بٹھا کے، اور پھینک کے لوگ خوش ہو گئے کہ ابھی چل کے بھسم ہو جائیں گے، اور اب ابراہیم کا وجود بڑھ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قلنا، یہ قرآن میں قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ گلزار بن گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک جنت کا تخت بچھا دیا گیا تھا، ایک فرشتے کو آپ کے پاس بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہمدمی کرے، مونس بن جائے، اور پھر آپ بہت آرام کے ساتھ جیسے جنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں آپ جب ہیں، تو 4-5 دن کے بعد نمرود نے کہا کہ بھائی جاؤ بلا کر لاؤ، دیکھ کے آؤ ابراہیم پر جل کے خاک ہو گئے ہوں گے۔ جب اس لوگ آئے تو دیکھیے سب بیٹھے ہوئے گلزار میں بیٹھے ہوئے، آگ جل رہی ہے۔ تو یہ اور اس کی بیٹی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں سے دیکھنے لگے، اور دیکھنے لگے کہ آخر کیا ماجرا ہے، آخر کیا ہوا ہے۔ تو نمرود کو عقل آ گئی، اس نے کہا کہ نہیں، ابراہیم کا بڑا خدا بڑا طاقتور ہے، میری اس آگ میں بھی اس کو گلزار سے بنا دیا ہے، میری اس آگ کو بھی گلزار بنا دیا ہے۔ تو اس نے کہا ذرا ابراہیم کو بلا کر لاؤ۔ اب کوئی جا کے لا نہیں سکتا کیونکہ اطراف اتنی آگ ہے، بلایا گیا کہ تم آ سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پر کیا ہے؟ اسی کو اقبال نے بیان کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق کی علامت ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہر تماشائے لبے معمر۔ تو عقل میں پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا اے ابراہیم تمہارا خدا بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور ہے، تو لہٰذا میں تمہارے خدا کے نام پر قربانی دیتا ہوں۔ تو 40,000 گائیں اس میں قربان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ قربانی بیکار ہے، کیونکہ یہ قربانی قبول نہیں ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ اس نے کہا اے ابراہیم میں ایمان لا لیتا ہوں۔ میں معالم التنظیم میں لکھا ہے، فرمایا کہ میں، اس نے کہا کہ صاحب میں ایمان لا لیتا ہوں۔ وزیر تھا اس کا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حامان تھا، ویسے اس کا ایک وزیر تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اب تک تو خدا بنے تھے اور اب تم جو ہے ایمان لاؤ گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آگ کی پرستش، ابراہیم آگ کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے آگ نے ان کو بچا لیا۔ تو اس کے ذہن میں آ گئی، انہوں نے کہا آپ نے ایمان نہیں لایا، تم تو آگ پرست ہو، آتش پرست ہو۔ تو خیر وہ ختم ہو گیا۔ تو اب دیکھیے اس میں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس قصے میں قرآن کا حصہ ہے کہ دیکھو اگر تم سچے مسلمان ہو تو اللہ پر اتنا توکل کرنا چاہیے، اتنا بھروسہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے نتیجے سے بے باکی آپ کو اختیار کر دیجیے۔ جیسے کہ آگ میں ڈالنا ہے، آپ کو نتیجہ تو معلوم ہے کہ اگر آگ میں ڈالنا تو کیا ہوگا، جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ پر اتنا بھروسہ ہو کہ اگر اللہ چاہا تو چلوں گا، اور اگر اللہ نہ چاہا تو نہیں چلوں گا۔ آج ہم میں کوئی توکل نہیں ہے، آج ہم مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو پوری فرماتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ توکل نہیں ہے۔ تو یہ ایسے آپ کے واقعات ہیں کہ حجت کو ایسی حجت کرنا کہ حجت ابراہیم بھی مشہور ہو گئی کہ ویسے حجت ابراہیم بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے ایسے ایسے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، حکم دیا اے ابراہیم، میں مختصر نظر کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہوگا، اے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ سب سے پہلا گھر جو بنا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ خانہ کعبہ۔ جب آپ کو زمین پر پھینک دیا گیا تو آپ نے کہا پروردگار جب تک میں آسمان میں تھا تو بیت العتیق کا طواف کرتا تھا۔ یہ بالکل خانہ کعبہ کے بالکل ایگزیکٹ اس کے اوپر ایک اور آسمان میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اس کا نام بیت العتیق کہتے ہیں، اس کے اطراف میں کرتا تھا۔ آپ زمین پہ آ کر لگ صحرا ہے، کچھ نہیں ہے، تو میں کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تم کہ یہاں کعبہ بناؤ، گھر بناؤ میرا، اس کے اطراف اس کا طواف کرو۔ جب طوفان نوح آ گیا تو رہ گیا،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم تم سے گھر بناؤ، اس گھر کو بناؤ. تو حضرت ابراہیم اب اس سے گھر بنا رہے ہیں، کوئی مزدور تو ملتا نہیں، لخت صحرا ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے اور کوئی نہیں ہے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں لڑکے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب صاحبزادے اور جو بھی اینٹ گار پتھر ہے وہ لا کر دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرما رہے ہیں. تو یہ دونوں والد اور صاحبزادے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. تو خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کے ہاتھ 10 سے ہوئی اور حضرت ابراہیم نے اس کی مکمل مدد کی. تو ایک اب جیسے جیسے خانہ کعبہ کی بلند ہوتا جا رہا تھا تو ہوا کہ پتھر پہ کھڑے ہو کے بناؤ، وہ پتھر پر کھڑے ہو جاتے اور پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا. اللہ کی والی قدرت ہے. اور جب تعمیر ہوگی اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. تب آپ نے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگار، یہ میں نے ہم لوگوں نے جو دونوں نے جو کام کیا ہے، آپ نے آپ کے صاحبزادے نے، اس کام کو تو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ دیکھیے آج تک وہ سنت ایسی قائم ہے کہ ہم ہر اچھے کام کے بعد یہی پڑھتے ہیں. حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں، لیکن بالواسطہ یا کہیے کہ دانستہ یا نادانستہ ہم یہی پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا معنی ہے؟ ربنا اے پروردگار، ہمارے پروردگار، تقبل منا، یہ ہمارا نے جو کام کیا اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو بہترین سننے والا اور بہترین اور اچھی طرح جاننے والا ہے. اور فرمایا 3 دعائیں فرمائی آپ نے اور تینوں دعائیں قبول ہو گئی. اور دوسری دعا فرمائی ربنا واجعلنا مسلمین لک. دیکھیے پھر یہاں مسلمان آ گئے، حالانکہ دونوں انبیاء. فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو ہم دونوں کو مسلمان بنا، تیرے لیے مسلمان بنا. ربنا واجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو اب جب لوگ حج کے لیے آئیں گے تو ہم کو بھی اور آنے والوں کو بھی مناسک حج سکھا اور ان کی توبہ کو قبول فرما اور ان کی بہترین توبہ کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے جب بھی آپ حج کو جاتے ہیں تو کیا نیت سے جاتے ہیں کہ میرے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو تب علینا انک انت التواب الرحیم، تو تب علینا ہم کو توبہ کرنا سکھا اور ہماری توبہ کو قبول فرمائی. دوسری دعا تھی. اور اس کے بعد تیسری دعا جو بہت اہم فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. دیکھیے تمام انبیاء کے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، وہ علم کی تعلیم دیتے، حکمت کی تعلیم دیتے، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے، توحید کی تعلیم دیتے. اور سب کا ایک ہی مشن تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. لیکن کسی بھی نبی یا رسول کا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ تزکیہ نفس کرے. تمام انبیاء ظاہر کی اصلاح فرمائے لیکن کسی نے بھی باطن کی اصلاح نہیں فرمائی. آپ نے دعا فرمائی وہ یزکیہم، جو نہ ان کے بات نہ صرف ان کے ظاہر کو سنوار دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، بلکہ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک ہے کہ وہ ہمارا تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس کے لیے بہترین چیز رمضان کے روزے ہیں اور پھر مجاہدات ہیں. اسی وجہ سے تو ہمارے پاس اولیاء کرام ایک فوج ہے جو تزکیہ نفس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک مقرب بندے بنتے. تو فرمایا یزکیہم انک انت العزیز الحکیم، تو عزیز ہے، تو قادر ہے، حکیم ہے، حکمت والا. اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نسل سے پیدا فرمایا. تو آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ جو علم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں
مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے یعلمون الکتاب سے مراد قرآن کی تعلیم والحکمہ سے مراد سنت کی تعلیم ہے، احادیث کی تعلیم ہے، دونوں تعلیم دیتے ہیں۔ اور یزکیہم اور تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، تو ہمارا تزکیہ نفس بھی سرکار فرماتے ہیں، اور کوئی امت میں ایسا کوئی تزکیہ نفس کی مثال نہیں ہے۔ اب علماء جو معرفت جانتے ہیں، جو اہل معرفت ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ دیکھیے جب یہ دعا فرمائی آپ نے حجر اسود یہ پتھر پر کھڑے ہو، ایک پتھر پر معمولی پتھر ہے، اور اس پر آپ کے نشان ہو گئے، کیونکہ انبیاء جب بھی پتھر پر چلتے ہیں کرتے تو نشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کوہ آدم ہے، وہاں آدم علیہ السلام کا پیر ہے، کیوں کہ انبیاء کی نشانی ہے کہ جہاں کہیں پتھر پر پاؤں رکھتے ہیں تو نشان ہو جاتا ہے، تو نشان ہو گیا۔ ایسے تو کئی پتھر تھے ہوں گے جس پہ نشان تھا ہوگا، لیکن اس پتھر کے لیے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم جو ہے اس کو اپنی نماز گاہ بناؤ، اس مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ حالانکہ کئی اور پتھر تھے، کثیر تعداد میں آپ نے پتھروں پر پاؤں رکھا ہوگا، لیکن کسی پتھر کو یہ نہیں کہا کہ اس کو مصلی بناؤ۔ اس ایک پتھر کو کہا، آپ جو حج کو گئے ہیں جا کر دیکھیں گے آپ نے کہ اگر وہ سونے کی جالی بنی ہوئی ہے مقام ابراہیم، اس کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، تو دیکھیں گے آپ کو خطوط مبارک کے نشان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا مصلی بنا، اپنے نماز گاہ بنا۔ یہ حکومت نے اس کو رکھا ہے، ورنہ یہ حکومت نے تو کئی آثار مٹا دیے۔ کیوں رکھا؟ وہاں اس لیے کہ قرآن میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو علماء اہل معرفت کہتے ہیں یہ پتھر اس لیے مصلی بن گیا، اس کی اہمیت اس لیے ہو گئی کہ اس پہ کھڑے ہو کر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی۔ تو ان کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نیچے جو پتھر تھا وہ بھی متبرک ہو گیا، بلکہ ہم کو حکم یہ ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھو۔ آپ طواف کر کے فرض یہ پلٹ کے آ جائیں تو آپ کا طواف پورا نہیں ہوتا جب تک کہ 7 چکر لگانے کے بعد آپ وہاں نماز 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو یہ آپ کا مقام ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور زمزم کا جو نکلنا وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ آپ نے حکم ہوا کہ حضرت بی بی حاجرہ کو جن کی گود میں شیرخوار بچہ تھا اس کو لے آ کر چھوڑ دو۔ دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ حکم ہوا کہ ابراہیم کے دونوں کو مکے میں چھوڑ دو، اور وہاں کیا تھا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسا وادی تھی کہ جس کے اندر کوئی جھاڑ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی جھاڑ نہیں، کوئی سبزی نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور نہ کوئی زراعت کا مقام ہے۔ تو آپ اتباع حکم الہی میں دونوں کو لے کے چلے گئے، اور لے کے جانے کے بعد اب جو خانہ کعبہ ہے وہاں چھوڑ دیا۔ جب خانہ کعبہ تو نہیں تھا، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ بی بی محترمہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے بھروسے پر چھوڑ جا رہے ہیں؟ میں اکیلی، اور پھر لگدگ صحرا ہے، اور وہ صحرا ایسا ہے کہ میں کہیں مجھے شیلٹر بھی نہیں ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت بی بی حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بولے ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ دیکھیے میاں بھی کیسے اور اہلیہ بھی کیسے، میاں بھی ہر چیز اللہ کے حکم کے پابند، اور بی بی فرما رہی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر رہیے، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ چلے آ گئے۔ اب بچے کو پیاس لگی، بالکل شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، بچے کو پیاس لگی، ماں ہے، بڑی پریشانی ہوئی۔ اب جدھر دیکھتے ہیں کہ کوئی پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو صفا مروہ 2 پہاڑیاں تھیں، ابھی بھی ہیں۔ وہ ایک دفعہ اپنی صفا پر چڑھ گئی آپ، اور دیکھا دور کہ کہیں پانی ملتا ہے، نہیں ملا، اتری، دوڑتے ہوئے مروہ پر چڑھ گئی، پھر وہاں پر دیکھا پانی کہیں دکھتا ہے، نہیں دکھا۔ ایسے ہی اضطراب کے عالم میں 7 چکر لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ادا کہ آپ جب تک کہ اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ صحیح نہیں کرے آپ کا نہ عمرہ قبول ہوتا، نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ وہ صحیح کرنا پڑتا ہے، صفا و مروہ کے بیچ میں 7 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ یہ 7 چکر لگائے۔ میں نے ابھی کہا کہ سارا حج ان لوگوں کی یادگار ہے،
یہ لوگوں کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو 7 چکر لگانے کے بعد مایوس ہو گئیں، اور مایوس ہو کے بچے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ بچہ تو کھیل رہا ہے اور پاؤں کے نیچے سے کچھ پانی بہہ رہا ہے، تو تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو آپ خوشی ہو گئی کہ بچے کی پاؤں کی مار سے معصوم بچہ، دودھ شیرخوار بچہ ہے، کہ ایک چشمہ ابھر گیا۔ تو آپ نے اس زمانے کی زبان میں فرمایا زم زم، رک جا رک جا رک جا، تو پانی رک گیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر وہ زمزم نہ فرماتی اور پانی نہ رکتا تو وہ ساری دنیا میں ڈبو دیتا، اتنا پانی تو رک گیا۔ اب وہ بچہ وہ پی کر بڑا ہو، یہ لوگ بڑے ہونے لگے۔ آج تک خود ہی یادگار ایسی یادگار ہے کہ وہ جو حاجی وہاں جاتے ہیں، پینا ہے، اور صحیح کرنے کے بعد پینا اس کو مناسک میں شامل ہے، اور وہ پینے کے بعد اس کے فوائد بہت ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی نشانی ہے۔ اب پھر بچہ بڑا ہو گیا، بچہ بڑا ہونے کے بعد 9-10 سال کا ہو گیا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے کیسے آزمائش ہوئی۔ شیرخوار ہے تو حکم ہوا کہ بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ دو۔ اب 10-11 سال کا ہو گیا بچہ، اور 10-11 سال کا ہو گیا تو فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو، اس بچے کو قربان کر دو۔ قرآن میں موجود ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو فرمایا، 10 سال کے بچے تھے، لڑکا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ اس قابل ہوگا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑتا چلتا پھرتا ہے، عموماً دیکھیے آپ 9-10 سال کے بچے باپ کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، مجھ کو حکم ہے، قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، میں نے خواب میں دیکھا ہے، أَنِّي أَذْبَحُكَ، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا، ہوا ہے کہ مسلسل 3 دن تک یہ خواب پڑھتا رہا۔ تو آپ نے صاحبزادے سے فرمایا، دیکھیے معصوم بچے ہیں، 9-10 سال کے بچے ہیں، وہ کوئی بڑے سن شعور کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ بچے سے فرمایا کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی مطلب میں تمہیں ذبح کرنے والا ہوں، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر عام بچہ ہوگا تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا، دور بھاگ جاتا، پھر دکھتا نہیں کہ بھئی یہ باپ ہے، کون ہے، جلال ہے، مجھے قتل کرنا چاہ رہے، مجھے قربان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی اولاد میں سرکار، اس کے بعد سرکار کے حضرت اسماعیل کے بعد اگر ہیں کوئی نبی تو سرکار ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ تو بیٹے نے کہا، ارے بھائی آپ یہ ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ قال، بیٹا فرماتا، دیکھیے کیسے باپ اور کیسے بیٹے ہیں، یا تفعل ما تؤمر، اے میرے والد، افعل، آپ کو کام کر گزریے، ما تؤمر، جس کا حق نے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ استقامت ہے، یہ اسلام پر اس ثابت قدمی ہے۔ بچہ فرماتا ہے، افعل یا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ قریب میں مجھ کو صابروں میں پائیں گے۔ یعنی آپ مجھے اگر ذبح کر دیں گے تو میں کوئی اس کے مزاحمت نہیں کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ تاریخ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوا، آپ نے جب دونوں کا معاہدہ ہو گیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور صاحبزادے قربان ہونے کے لیے راضی ہو گئے، تو آپ نے لٹایا۔ جب صاحبزادے نے کہا بابا سیدھا مت لٹائیے، مجھے الٹا لٹائیے، پیشانی کے بل لٹائیے، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا علیہ السلام کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ بابا جب آپ ذبح کریں گے تو میرے چہرے کو دیکھیں گے تو محبت امڑ آئے گی، محبت جب امڑ آئے گی تو آپ اللہ کے حکم سے شاید پھر جائیں، اس لیے مجھے آپ موٹا کر دیجیے تاکہ میرا چہرہ بھی نظر نہ آئے اور مجھے آپ ذبح کر دیں۔ ویسا ہی کیا، اور آپ نے کیا کہ پٹی باندھ لی کہ بھائی باپ ہے، محبت ہوتی ہے، پٹی باندھ لی اپنی آنکھوں پر، اب پھرا رہے ہیں، چھری پھرتی نہیں، بہت دیر کے بعد چھری چل گئی،
تو آپ نے وہ چھری پھینکی اور الحمدللہ کہہ کر جب اپنا آنکھ سے پٹی نکالی تو دیکھا صاحبزادے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جنت سے لایا ہوا دمبا کو قربان کر دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، آپ نے منظر دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں فدیہ بھیجا ہے اس بکرے کے لیے۔ آج اس کی ہم کیسے تعمیل کرتے ہیں، خوشی خوشی تعمیل کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں قربان، اب یہ 2-3-4 دن کے بعد عید قربان آئے گی، وہ قربانی دراصل کہ آپ ہی کی نشانی ہے، آپ ہی کی یادگار ہے۔ تو وہ قربانی دینا اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو نہیں ہوئی، لیکن وہ ہمارے لیے سنت بن گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے اور ہم کو حکم دیا کہ ہر ذی استطاعت کے لیے قربانی ڈالیں۔ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں، اور ان کو ہمارے آگے آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، یہی سب سے بڑا منصب ہے، یہی سب سے بڑی کہنا چاہیے کہ آپ کا منصب ہے اور عزت و عظمت کا نشانی ہے کہ آپ دادا جان ہیں۔ اور ہماری عظمت یہ ہے کہ ہم انہی کے نام لیوا کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن میں فرماتا ہے سماکم المسلمین، کہ ہم نے تم کو مسلمان کا نام دیا ہے، تم کو مسلمان کہا۔ کیوں کہ اب ملت ابیکم ابراہیم، تم ملت ابراہیمی پر چلتے ہو، لہٰذا ابراہیم بھی مسلمان تھے، اب تم بھی مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان۔ اب یہ مسلمان کہنا ہمارے لیے کوئی اس کی بات نہیں ہے، بلکہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدوم مبارک کا صدقہ ہے کہ اس نے امت کو بھی، اس امت کو بھی مسلمان کا نام دے دیا ہے۔ ویسے اتنے چیزیں ہیں، کہا جائے تو گھنٹوں گزر جائیں گے حضرت کی عظمت کے بارے میں، لیکن اتنا یقیناً تھوڑا سا تبرک اور کافی ہے، کیونکہ ان کے نام لیواؤں میں اپنا نام بھی شامل ہو جائے گا سننے اور سنانے کہنے والوں میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں، نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔